بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ولما كان الفعل دالا على معنى في نفسه باعتبار معناه التضمني عن الحدث وکانا ذلك المعنى مقترنا مع أحد الأزمنة الثلاثة في الفهم عن لفظ الفعل أخرجه بقوله غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. صبر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر بے شک خیر. کافیہ کول ہے تعریف پڑھ کافی اسم دی ساری. الاسم ما دل على معنى في نفسه غير مقترن او غیر مقترن بأحد او مقتارن بلا بھی بھائی مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. کافیہ ویکھیا سی پچھلے سال. اسم کو الاسم اسم وہ کلمہ ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے معنی فی نفس ہی پر. تیندی ساری باس پڑھ لیے. ایسا معنی جو مقترن نہیں ہے ازمنہ ثلاثہ میں سے کسی ایک کے ساتھ. معنی کرنا اسم وہ کلمہ ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے معنی پر فی نفسی. معنی پر فی نفسی ہی ایسا معنی جو ہونے والا ہے واجہ ایسا معنی جو نہیں مقترن. ثلاثہ میں سے کسی ایک کے ساتھ. پھر ایک باری اسم وہ کلمہ ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے معنی فی نفسی ہی پر جو ایسا معنی جو نہیں مقترن ازمنہ ثلاثہ میں سے ایک کے ساتھ. ایسا بس سوال ہے اس کا جواب. سوال ہے اس کا جواب سوال یہ ہے کہ اسم کی تعریف پوری ہو گئی تھی. یہ غیر مقترن بأحد الأزمنة الثلاثہ کی ضرورت کیا تھی؟ سوال ہے کہ اسم کی تعریف پوری ہو چکی تھی تو غیر اس قید کا کیا فائدہ؟ کیونکہ تعریف میں تو جن سے فصلیں ہوتی ہیں وہ اندے نال کنوں کڈیا مولی مشتاق نوں کڈے. تو اس کا جواب ہے کہ فعل بھی معنی فی نفس پر دلالت کرتا ہے. فعل بھی معنی فی نفسی پر دلالت کرتا ہے. کیڑا معنی باج پڑھ دیں بچو. فعل بھی معنی فی نفسی پر دلالت کرتا ہے. لیکن فعل کا معنی زمانے کے ساتھ مقترن ہوتا ہے. تو غیر مقترن ان کی قید سے اسم کی تعریف سے فعل نو آکھیا پاپا کر گچھو. جی جواب ہے کہ فعل بھی دلالت کرتا ہے معنی فی نفسی پر تو اور زمانے کے ساتھ بھی مقترن. فعل کا معنی زمانے کے ساتھ مقترن ہوتا ہے. فعل کا معنی زمانے کے ساتھ مقترن ہوتا ہے. اجے سراسر بھائی تو قسمیں پکوان لگے ہیں تو گل کو نہیں تو پکی. اس قید سے تو اب چونکہ یہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں تو پوری تعریف تو تب بنے گی جب جامع معنی ہو جائے. تو اس قید کے ذریعے فعل کو اسم کی تعریف سے نکالا ہے کہ اسم وہ ہوتا ہے جس کا معنی زمانے کے ساتھ مقترن نہیں ہوتا اور فعل وہ ہوتا ہے جس کا معنی زمانے کے ساتھ مقترن ہوتا ہے. گل مک گئی. اچھا جی اس کے اندر ایک لفظ آیا ہے کہ فعل دال ہے اپنے معنی پر فی نفس ہی باعتبار اپنے معنی تضمنی کے. میری مراد حدث. میری مراد حدث. توجہ کریے. فعل جو ہے نا فعل کون فعل اس کا معنی فعل مرکب ہے 3 جزوں سے. حدث زمانہ نسبت للفاعل. کون حدث نسبت الى الزمان باجیا زمانہ نسبت کی ہو زمانہ اور نسبت الفاعل. فعل مرکب ہے 3 چیزوں سے یعنی فعل کا معنی حدث زمانہ نسبت الى الفاعل. اے مطلب ہے جی سنیں تو لیکن فعل جو دال ہے نا معنی فی نفس پر
تو وہ اپنے معنی تضمنی کیونکہ تنہ کو مرکب ہوا تھے بعض جڑا جز ہوں کہ کوئی نہیں تو فعل اپنے معنی تضمنی کے اعتبار سے وہ دال فی نفس ہی ہے فعل اپنے معنی تضمنی کے اعتبار سے دال ہے دال علی معنن فی نفس ہے کہ معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہے کون فعل وہ کون سا معنی ہے فعل کا معنی تضمنی کون حدث کون حدث حدث جو فعل کا معنی کہ جز ہے نا حدث اس معنی اس جز والے معنی کے اعتبار سے فعل مستقل بالمفہوم ہے اس یہ جو معنی ہے نا تضمنی حدث اس اعتبار سے فعل کیا ہے مستقل بالمعنی بالمفہوم ہے وجہ مستقل بالمفہوم ہے کیا کہ جی فعل دال ہے علی معنن فی نفسہ ہی بے معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہے وہ معنی فعل کا معنی مرکب نہیں بلکہ معنی تضمنی بلکہ معنی تضمنی ہے تو تضمنی میں تین ہے تو وہ مراد کون ہے حدث ہے تو معنی حدث کے اعتبار سے فعل مستقل بالمفہوم ہے سنیں ان دا معنی کا اور جب کہ ہے فعل دال معنی فی نفسی ہی پر انہیں ان دا مطلب مجھے بھی نہیں سمجھ آیا معنی فی نفسی ہی بھی دلالت کرنے میں مستقل ہے معنی کا سمجھانے میں مستقل ہے غیر کا محتاج نہیں واجہ لیکن یہ دال ہے معنی پر فی نفسی با اعتبار اپنے یہ اپنے کس دا معنی ہے او ضمیر دا یار با اعتبار اپنے معنی تضمنی کے معنی تضمنی کے میری مراد حدث مراد حدث واجہ اور جب کہ ہے فعل دال وہ جواب اگوں آوے گا اے شرط فی نفسہ با اعتبار اپنے معنی کے واجہ اپنے معنی تضمنی کے تضمنی کے تضمنی کے اور میری مراد حدث مراد حدث وہ معنی تضمنی کیڑا ہے حدث و مصدر ہلو بزرگو جبکہ ہے فعل دال اپنے معنی فی نفس ہی پر با اعتبار اپنے معنی تضمنی کے میری مراد حدث اگو جواب پھر ہونا ہے کہ تحاشے دیکھو اور لما کان الفعل یعنی مراد معنی سے بھائی اسم اور فعل اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہے کون اسم و فعل اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہے اس معنی سے مراد عام لیں گے خواہ مطابقی ہو خواہ تضمنی ہو اسم اپنے معنی مطابقی پر دلالت کرنے میں مستقل ہے اور فعل اپنے دلالت کرنے میں مستقل ہے اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مستقل اب واجہ معنی تضمنی پر توفیہ جت ٹل دینا ختم ہو پھر آخ بھائی اسم اپنے اسم اپنے معنی پر دلالت اسم اپنے معنی مطابقی پر یار اپنے معنی مطابقی پر دلالت کرنے میں مستقل ہے اور فعل اپنے معنی تضمنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہے ایک پھر آخ اسم اپنے معنی مطابقی پر دلالت کرنے میں مستقل ہے فعل اپنے معنی تضمنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہے ادھر دیکھ مراد معنی سے عام ہے مطابقی ہو یا لہذا ما دل علی معنی فی نفسہ سچا آتا ہے کس پر اس لیے کہ فعل دلالت کرتا ہے تضمناً اور یہ معنی تضمنی معنی فی نفسی مستقل بالمفہومیت ہے نہیں محتاجی اس معنی کے سمجھنے میں فعل کے لفظ سے کدھر اپنے آخر کی طرف لہذا نکالا فعل کو اپنے قول غیر مقترن بیاحد لازمنا کے سلاس کے ساتھ اینو کڈیا اسم دی تعریف چوں اگے ویخ آن الحدث کی سوال ہے کہ یہ تفسیر کیوں کی ہے یہ تفسیر کیوں کی ہے کندی معنی تضمنی کی کیڑی عن الحدث حدث تو اس کا جواب ہے کہ وہ جو فعل کا جو معنی مستفعل جس معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہے وہ معنی ہے تضمنی اور وہ تضمنی حدث ہے اس لیے وضاحت کی کیا کہ جی سوال ہے سوال ہے کہ کہ آن الحدث سے عن الحدث سے تضمنی کی وضاحت کیوں کی ہے معنی تضمنی کی تو اس کا جواب ہے کہ فعل جس معنی پر دلالت کرنے میں معنی تضمنی جس پر معنی تضمنی میں دلالت کرنے میں مستقل ہے نا وہ معنی تضمنی زمانہ نہیں ہے بلکہ یہ حدث ہے حدث ہے ہوں ذرا گل سمجھا جے کہ آن الحدث تفسیر کی ہے معنی فعل کے معنی تضمنی کی جو معنی کیا ہے مستقل
اس کی تفسیر کی کس کے ساتھ؟ باوجود اس بات کے کہ ظاہر یہ ہے کہ زمانہ معین ازمنہ ثلاثہ سے یہ بھی فعل کا معنی تضمنی ہے، اچھی تضمنی ہے، ہے، مستقل بالمفہومیت ہے۔ اور زارابا کو زمانہ ماضی سمجھ آنے واسطے نال غور سے جوڑنی، یضربو کو حالت استقبال سمجھ آنے واسطے اور کچھ ہے نال جوڑنی ہے جی، یہ بھی تو سمجھ آتا ہے، مستقل بالمفہوم ہے اس میں بھی۔ اچھا تو جنہوں نے یہ وضاحت کیوں کی تھی؟ وضال ہے کیس لیے کہ فی کون اس زمانے کے ہونا زمانے کا مدلول کس کے لیے؟ اس میں تردد کیا ہے، اس میں تردد ہے، بلکہ جزمی بات یہ ہے کہ زمانہ فعل کا مدلول ہے ہی نہیں، بلکہ اس کی حایت کا مدلول ہے، بلکہ اس کی حایت کا مدلول ہے۔ سنیں اے اس دا جڑا ہے نا فعل دا نہیں مدلول، فعل ہوئے نا تے زارابا وچ بھی فعل ہے، یضربو وچ بھی کہ کوئی نہیں، سیضربو وچ بھی، لا یضربو دے وچ بھی، حالانکہ یہ جنا زمانہ کوئی نہیں، وکھرا وکھرا ہے، تو پتہ چلا کہ یہ زمانہ جو فعل کا مدلول ہے تو وہ فعل کے مادے کا نہیں ہے مدلول، بلکہ کس کا ہے؟ حایت کا ہے۔ سنیں وہ جو حایت ہے یہ تو لفظ نہیں ہے، اللہ صح ہے، حایت لفظ ہے، زارا با کی جو حایت ہے یہ تو لفظ نہیں، لفظ تو دعا درا با ہیں جی، ایشا بس ایک وجہ یا اس لیے کہ فی کون مفہوم زمان مستقل بالمفہومیت کہ فعل کو زمانے دا سمجھ آنا مستقل بالمفہوم، اس میں بھی بازی نہیں مندے، یا اس لیے کہ یہ مرتبط ہے ماتن کے قول وکان ذالک المعنی مقترنن اخرجو بقولی غیر مقترنن، کس کی تعریف سے؟ اگر چلو ہوں پڑھی نا عبارت، ہوں خلاصہ کہ بھئی جب کہ فعل کا یہ معنی تضمنی مقترن ہے کس کے ساتھ؟ ازمنہ ثلاثہ کے ساتھ، میں سے واجہ ایک کے ازمنہ ثلاثہ میں سے ایک کے ساتھ سنیا اگو نا فل فاہم کی یہ دو سوال جواب پیچھے کیتے نا جی، سمجھنے میں فعل کے لفظ سے، سمجھنے میں، اور دوبارہ پھر دیکھ لو یہ فعل فہم کیوں آکھے ہے؟ فعل تاکہ نہ اشکال و مصادر کے ساتھ، اور بچی یہ دو سوال جب گزرے نے، کیونکہ ضرب مثلاً وہ بھی تو زمانے کے ساتھ مقترن ہے، لیکن وہ اقتران ضرب سے سمجھ نہیں آتا، بلکہ عقل آندی ہے کہ ضرب ہے تو خام خواہ پھر کسی زمانے میں ہونی، فعل کو سمجھ اس ضرب دی حایت کو زمانہ سمجھ نہیں آ رہا، سنے کہ نہیں؟ اچھا اسی طرح دوسرا سوال تھا کہ زید ضارب امرن غدن، زید ضارب امرن ام سے یا الان، تو اس کا بھی جواب آ گیا کہ یہ جو زمانہ سمجھ آ رہا ہے یہ ضارب کے لفظ سے نہیں سمجھ آ رہا، یہ اگے دم نال لا دیتی کیڑی؟ ہم سے بدن الان دی، اس لیے کہا کہ سمجھ آنے میں کس سے؟ فعل کے لفظ سے، میرے بل دیکھ لا کس سے؟ سنیں تو لہٰذا نکالا مصنف نے فعل کو اسم کی تعریف سے اپنے اس قول کے ساتھ کیڑا غیر اس کے ساتھ نکالا ہے، اس کے ساتھ نکالا ہے، کتوں معنی کرنا ہے ہوں، اور ہے وہ معنی، اور کیڑا معنی تضمنی فعل دا کیڑی شے اتو ویکھی نہ دیں واجہ حدث مقترن ازمنہ ثلاثہ میں سے ایک کے ساتھ سمجھ آنے میں فعل کے لفظ سے، اور دو سوالوں دا جواب، چونکہ یہ معنی اس کا مقترن ہوتا ہے تو نکالا مصنف نے اے لمہ دی جزائی کس کو؟ فعل کو، کن دی تعریف کرو؟ اسم کرو، اپنے قول غیر مقترن کے ساتھ، تو معنی کیوں پچھو اسم دی متن نال متن جوڑنا ہے کہ اسم جو ہے وہ دلالت کرتا ہے معنی فی نفسی پر، ایسا معنی جو نہیں مقترن،
آخنا نہیں مقترن मुक्तरिन آزمینہ ثلاثہ میں سے ایک کے ساتھ ہوں منع کرو جی اور ہے یہ معنی مقترن ازمنہ ثلاثہ میں سے ایک کے ساتھ فہم میں لفظ سمجھ آنے میں آنے میں فعل کے لفظ سے تاکہ مصدر سے اسم فاعل نکل جائے جی تو نکالا ماتن نے فعل کو اپنے قول غیر کے ساتھ ہوں سنی ہوں ان دا ترجمہ اسم نال کرنا ہے ایسا معنی اور اسم دی تعریف کی تھی من کرنا ایسا معنی ایسا معنی جو نہیں مقترن ازمنہ ثلاثہ میں سے ایک کے ساتھ انہوں متن نال جوڑ رہے ہیں متا اتنے جوڑی کھڑا ہوں میں جی اور ہے یہ معنی مقترن آزمینہ ثلاثہ میں سے ایک کے ساتھ سمجھنے میں فعل کے لفظ سے نکالا ہے ماتن نے اس کو اپنے قول غیر مقترن کے ساتھ جی آزمینہ ثلاثہ میں سے ایک کے ساتھ اے غیر مقترن ما احد الازمنہ الثلاثہ وہ غیر و نہیں وہ تفسیر پہلے غیر دی واجہ اے غیر مقترن ما احد الازمنہ الثلاثہ فی الفہم عن لفظ الدال علیہ بس علامہ فرماتے ہیں یہ پھر وہ سوالوں کا جواب ہے کہ اسم کا معنی آزمینہ ثلاثہ میں سے کسی ایک کے ساتھ مقترن نہیں ہے ایک تو یہ بتایا کہ بے احد کی جو با ہے بمعنی مع ہے بمعنی دوسرا زمانے کے ساتھ جو مقترن نہیں ہے نا تو وہ زمانہ اسم کے لفظ سے سمجھنے میں نہیں آتا وہ زاربن نال غدن جوڑیا تے آ گیا زاربن کو سمجھ نہیں آتا ایسا لفظ جو دال ہے کس پر معنی پر یعنی زید رجل کو زمانہ سمجھ نہیں آ رہا سنے ہی ایک گل دسی ہے تاکہ وہ اسم فاعل وغیرہ داخل رہیں کہ وہ جو بے سوال ہے کہ اسم جو ضاربن ہے ان میں تو زمانہ ہے تو وہ یہ ہے کہ زمانہ فی الفام عن لفظ ہی کوئی نہیں ہے لفظ سے نہیں سمجھ آتا وہ غیروں سے سمجھ آتا ہے اور سنے ہی یعنی نہیں مقترن مع احد الازمنہ الثلاثہ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی با سببیہ نہیں با بمعنی مع ہے یعنی نہیں مقترن وہ کس طرح سمجھ آنے میں اپنے لفظ سے ایسا لفظ جو دال ہے معنی پر ہاں بشابہ یعنی نہیں مقترن آزمینہ ثلاثہ میں سے کسی ایک کے ساتھ سمجھ آنے میں اپنے لفظ سے ایسا لفظ جو دال ہے معنی پر ان دے کولو زمانہ سمجھ کو نہیں آتا جی شابہ جی اے بابا جی ہر جگہ لفظ دوران دے پہنے تاکہ گل وضاحت ہو کدھر بھی کوئی سوال جواب رہ نہ جائے جی یعنی نہیں مقترن آزمینہ ثلاثہ میں سے ایک کے ساتھ سمجھنے میں اپنے لفظ سے ایسا لفظ جو دال ہے معنی پر فہو صفات بعد صفات للمعنى اگے چل فبالصفات الاولى بصفات بلے با جارا جڑی ہن ایندا قانون بدل گیا پھر تولو لا مر گیا اسے فبالصفات الاولى خرج الحرف عن حد الاسم واہ وبالثانية الفعل اے شاباش سوال ہے کہ ترکیب میں یہ کیا بن رہا ہے غیر ہے جی کیا کہ جی سوال ہے ترکیب میں یہ غیر کیا بن رہا ہے تو علامہ جامی علیہ رحمہ جواب دیتے ہیں کہ جو ہے نا جس طرح ہے نا معنی ایسا معنی جو ہونے والا ہے کلمے کی ذات میں وہ پہلی صفت ہے تو غیر یہ معنی کی دوسری صفت ہے ایسا معنی جو نہیں مقترن آزمینہ ثلاثہ میں سے ایک کے ساتھ کیا کہ جی علامہ جامی علیہ رحمہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ ترکیب میں یہ صفت بعد صفت ہے صفت بعد صفت ہے پہلی صفت ہے فی نفس ہی اور کائنن کے ساتھ مل کر دوسری صفت یہ ہے غیر ایسا معنی جو ہونے والا ہے کلمے کی ذات میں جو نہیں مقترن آزمینہ ثلاثہ میں کسی ایک کے ساتھ تو پہلی صفت کے ذریعے اسم کی تعریف سے حرف ہری نسی گئے اور اس صفت کے ذریعے فعل ناراض ہو گیا تو پے ہون پہ جا کے تو پہلی صفت کے ساتھ پہلی صفت کے ذریعے اسم کی تعریف سے حرف نکل گیا اور دوسری
صفت کے ساتھ ایسے غیر کی صفت کے ساتھ کون نکل گیا؟ فعل نکل گیا. جی ہوں تو کڈیا جی وہ گل پہ کر دین. پس وہ بس وہ کون غیر صفت بعد صفت ہے. بعد صفت ہے. لکھا حال بھی بن سکتا ہے. صفت ہے واسطے معنی کے. پس پہلی صفت کے ساتھ کیڑی فی نفسی نکل گیا حرف نکل گیا اسم کی تعریف سے, اور دوسری صفت کے ساتھ کیڑی غیر کے ساتھ نکل گیا فعل تے پیر نکلن کے. جی بس وہ بس غیر صفت ہے بعد صفت کے معنی کے لیے. بس صفت پہلی صفت کے ساتھ نکل گیا حرف اسم کی تعریف سے, اور ثانی صفت کے ساتھ نکل گیا فعل اسم کی تعریف سے. پس غیر صفت ہے بعد صفت کے معنی کی. پس پہلی صفت کے ساتھ نکل گیا حرف اسم کی تعریف سے, اور دوسری صفت کے ساتھ فعل نکل گیا اسم کی تعریف. اور تو ترکیب ویکھو نا تم نظر آ رہے ہیں. یہ تو دو نسخے نکتے فا ہوا تے ایک واہ ہوا تے گل وکھری ہوگی. آ جڑا غیر ہے نہیں متن غیر ہے آندے نے اے مجرور ہے جے کر اینو صفت بناؤ کندے کولوں اے ہن صفت کندے کول بنائی ہے تے پھر بھول گئے. اجے ہن 15 منٹ لائے نے یار. او غیر صفت کندے کول بنائی ہے تے معنی کی ہے کی الاسم ما دل علی ما ننو مجرور ہے تے صفت بھی کی ہونی ہے. تے دوسری ترکیب ہے کہ اس کو غیر را پڑھے, اس کو پھر حال بنے کس سے معنی سے کہ معنی درا حال ہے کہ وہ معنی نہیں ہے مقترن نازمینہ ثلاثہ میں سے انج. اور یہ بھی جائز ہے کہ اس کو غیر رو پڑھو, اس کو پھر یہ خبر ہوگی مبتدا محذوف کی واہ ہوا غیر ہو, اور وہ معنی نہیں مقترن کس کے ساتھ ایک کے ساتھ. اے تین ترکیباں نے کی نے, لیکن شارح علامہ جامی علیہ رحمہ نے اختیار کی ہے کیڑی جر والی, اس لیے کہ نصب والی صورت میں حال بنائیں گے تو پھر تکلف کرنا پڑے گا کہ غیر کو یا مفعول بھی بنانا پڑے گا نا, کیونکہ نہ غیر کو نہیں معنی کو, کیونکہ ذوالحال کے لیے فاعل یا مفعول ہونا ضروری ہے. اور اگر اس کو مرفوع پڑھے تو مبتدا محذوف مننا پیندا ہے تے دوواں وچ تکلف ہے, تے جے مجرور پڑھیے تو کچھ بھی نہیں کرنا پیندا. کہ کرنا پیندا ہے اے مطلب تاں واسطے اختیار کیتا کہ جی والمراد بعدم الاقتران ان يكون بحسب وضع الاول فدخل فيه اسماء الافعال لان جميعها اما منقولة عن المصادر الاصلية سواء كان النقل فيها صريحا نحو ربيدا فإنه قد يستعمل مصدرا أيضا او غیر پیچھے صریحا نہیں نحو ہے آتا فإنه وإن لم يستعمل مصدرا إلا على وزن قوقات مصدر قوقي واجع مصدر قوقا توفیا او عن المصادر التي كانت اور التي چک وڑ دئی او عن المصادر التي كانت في الاصل اصواتا نحو صا او عن الظرف اول والمجرور نحو امامك زيدا او عليك زيدا فليس لشيء منها الدلالة على احد الازمنة الثلاثة بحسب الوضع الاول. صبر وہ بھی نال ہی اس دے جی. سوال ہے اس کا جواب کیے, سوال ہے اس کا جواب آشیے تے دیکھو تسی پتر وہ یہ قسم کی تعریف جامع نہیں, اسم دے پتر نے دے بار نسیگے نے, کیونکہ اسماء افعال کون اسماء افعال اسم تعریف سچی نہیں آ رہی, کیونکہ اسماء افعال کا معنی زمانے کے ساتھ مقترن ہوتا ہے. اسم وہ ہوتا ہے کہ جس کا معنی زمانے کے ساتھ مقترن نہیں ہوتا. تو ہے اسم
ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੋਲੋ ਵਿੱਚ ਵੜਨ। ਕੀ ਆਖਿਆ ਜੀ? سوال ہے کہ اسم کی تعریف جامع نہیں کیونکہ اسماء افعال یہ ہے اسم، ہیں اسم تعریف سچی نہیں آ رہی کیونکہ استعمال جب ہوتے ہیں تو ان کا معنی زمانے کے ساتھ مقترن ہوتا ہے کو نہیں ہوتا ہے اسم، ہے اسم لیکن تعریف سچی نہیں آتی کیونکہ ان کا معنی جس کا معنی تینوں زمانوں میں سے ایک کے ساتھ مقترن نہیں ہوتا دوجا بھی نال سوال کر لا۔ افعال منسالخہ عن الزمان، افعال افعال منسالخہ عن الزمان، وہ افعاسا قادہ وغیرہ، وہ افعال جو زمانے سے استعمال میں زمانے سے خالی ہیں، یہ ہیں فعل، تعریف اسم کی سچی آ رہی، لہذا دخول غیر سے معنی نہیں۔ کیویں کہ جب ہیں فعل لیکن وہ معنی مستقل پر دلالت کرتے ہیں اور وہ معنی زمانے کے ساتھ مقترن نہیں، اسم کون ہوں ہے؟ یہ کچھ ہی ہوں ہے۔ تو یہ جو نا اسم کی تعریف اس اپنے افراد کو کون نکل گیا؟ اسماء افعال، اور دخول غیر سے کون ان پر داخل ہو گیا۔ سمجھے؟ علامہ جامی صاحب جواب دیندے نے، پتر تسی محلے چ وڑے ہو تاں خرابیاں کیتیاں جے، تسی جگہ جگہ جڑے نا بستے لا کے بیٹھے ہو، منگن لگے ہو تاں تسی منگتے مشہور ہوئے ہو، جے کم نہ کرو تو تسی منگتے مشہور نہ ہوندے۔ فرماتے ہیں کہ ہر ایک کے اندر اصل وضع کا لحاظ ہے، ہر ایک کے اندر اسماء افعال اصل وضع میں زمانہ کوئی نہیں ہے، استعمال میں زمانہ ہے، لہذا وہ داخل ہو گئے۔ منسالخہ اصل وضع میں زمانے سے مقترن ہے، باہر نسی گئے۔ کیا کہ جی باقی پھر سارا وچ پڑھ دیا نا۔ اسم کی تعریف جامع نہ رہی اور جامع نہیں، اور وہ تو ہوگا نا سوال۔ تو اس کا علامہ جامی صاحب نے جواب دیا ہے، جواب دیا ہے کہ مراد اصل وضع ہے، اصل وضع تو اسماء افعال اصل وضع میں زمانے سے معنی ہے ان کا مقترن، اور افعال منسالخہ جو ان کا معنی زمانے سے مقترن ہے، لہذا جو افعال منسالخہ وہ نکل گئے۔ سے نکل گئے اور اسماء افعال یہ اسم کی تعریف میں داخل ہو گئے۔ صرف اسماء افعال جو ہیں وہ اصل وضع میں زمانے کے ساتھ ان کا معنی مقترن نہیں۔ یہ صرف تانوں تھوڑی جی بچ لمبی گل ہے بے فلانا فلانے کول منقول، فلانا فلانے کول منقول، جلے گھر جا کے ویکھا تے پچھوں تو پولی نکل آئے، اتنے چودھری بنے کپڑے پا کے کاٹن شاٹن پائی نے جی، اے مطلب ہے جی، وہ سمجھے ہی۔ ہوں کتاب ویکھ ترجمہ تو بعد چ کریں گے۔ مراد عدم اقتران کیڑا؟ زمانے نال مقترن نہ ہونا۔ مراد عدم اقتران سے مولوی جی وہ عدم اقتران باعتبار وضع اول کے ہے، باعتبار مضافل کے ہے۔ لہٰذا اب داخل رہے اسم کی تعریف میں اسماء افعال، داخل رہے اسم کی تعریف میں اسماء افعال، اسماء یہ داخل رہے، سنیں، اور اگوں او تھلے جتے عبارت ڈکی ہو، اور نکل گئے اسم کی تعریف سے کون؟ سارے واجہ مضارع، افعال منسالخہ مضارع تھلے چلے گا کوکو جایا، افعال منسالخہ جنہیں دونوں دی گل کر دے پہ تو پہلو کر لو، پھر مضارع نال بھی نبڑ دے ہیں جی۔ ہون اے ویکھ ادھروں اسماء افعال کس طرح داخل رہے، دلیل دیتے ہیں، سوال ہے کس طرح داخل ہیں، ان کی اصل وجہ بتاؤ کیا ہے؟ تو اس لیے کہ اسماء افعال سارے کے سارے یا منقول ہیں مصادر اصلیہ سے، یا منقول مصادر اصلیہ سے، آگے عام ہے کہ وہ نقل ان اسماء افعال میں صریح ہو یا غیر صریح ہو، وہ کن سے منقول ہے؟ مصادر اصلیہ سے، برابر ہے کہ وہ جو مصدر سے نقل ہوئے پہلے مصدریں ہیں وہ نقل صریح ہو یا غیر صحیح ہو، آگے آئے گا، یا وہ منقول ہیں مصادر سے، وہ مصادر جو اصل میں اسوات ہیں، یا وہ منقول ہے ظرف سے، یا منقول ہے جار مجرور سے۔ تے مصدر تے ظرف تے جار مجرور انہاں دا معنی زمانے نال مقترن ہے وے، نہیں تے پھر اصل وچ کی ہوئے؟ ان کا معنی زمانے کے ساتھ مقترن نہیں، اسم دی تعریف ہی داخل ہو، اے مطلب ہی سنیں ہی تو ہن صرف ویکھ وچوں نقل سری مثلا لفظ رویدہ ہے نا، کون ہے اسماء افعال چوں بمعنی امہل، یہ
مصدر بھی مستعمل ہوتا ہے. یہ مصدر بھی مستعمل ہوتا ہے. قرآن پاک کے ہے کہ نہیں؟ امہلہم رویدا اتھے بطور مفعول مطلق ہے. تو مفعول مطلق کیا ہونا؟ تو مصدر دا معنی زمانہ نال مقترن ہوندا ہے؟ نہیں. کمال ہے یار. یا وہ نقل غیر صریح ہے جیسا کہ ہے ہاتھا ہے کہ کوئی نہیں، پتہ ہی ماضی بمانا باؤدا، کیونکہ اگرچہ یہ بمانا مصدر استعمال تو نہیں ہے لیکن یہ مصدر جو حقیقی ہیں ان کے وزن پر ہے. جو مصدر ہے ہاتھا بر وزن کو کا تا، بر وزن تے کو کات جڑے نا کو کا یو کو کی کو کا تنو او دہرا جا یو دہرے جو دہرا جا تنو اس کی مصدر ہے. اس کی کیا کہ جی برابر ہے کہ وہ جو مصادر اصلیہ سے منقول ہے برابر ہے کہ جو مصادر اصلیہ سے منقول ہے وہ نقل صریح ہو یا نقل غیر صریح ہو. تو پہلے میں نقل صریح ہے کیونکہ وہ مصدر استعمال ہے وامہلہم رویدا، اور دوسرا جو ہے وہ مصدروں کے ہم وزن ہے. حقیقی مصدروں کے کو کاتن کے ہم وزن ہے. وزن ہے. یا وہ منقول ہے مصادر سے جو اصل میں وہ اسم صوت ہے، اسم صوت کو نقل کیتا مصدر وال، مصدر کو نقل کیتا انہوں کدھر او اسم فعل والا وجہ او ویکھو آشیے تے توفے او کیونکہ اصل میں اسماء افعال سے اسوات تھے پہلے، پھر نقل کیا گیا صوت سے کدھر مانا، اور وہ کیا ہے سکوت چپ کرنا، پھر نقل کی گیا اس سے مانا اسکت کی طرف، مانا اسکت کی طرف. اے جی میں سہ کی سہن اے اصل چ اے بس آواز، پھر اس تو نقل کیتا ہے مصدر دے معنی چ بمانا سکوت، پھر نقل کیتا بمانا اسکت. یا وہ منقول ہے کس سے؟ یا وہ منقول ہے ظرف سے، جیسے امامہ کا، جیسے کیونکہ نقل ہے ظرف کے معنی سے فعل کے معنی کی طرف، وہ ہے جنے آگے تھی، قدم تقدم اگے تھی اگے کر، سنیں. یا وہ منقول ہے جار مجرور سے، جیسے علیہ کا زیدن بمانا الزم زیدن، لازم پکڑ زید کو. وہ سمجھ آ گئی؟ صرف وضاحت کی تھی کہ اسماء افعال جتنے ہیں اے پچھو خاندان اور سی وکھرے وکھرے سن، محکمے چ کٹھے ہو کے انہوں نے پھول لگے تو سارے سیٹھ بنے بیٹھے نے جی، پچھوں کو پوڑی ہے کو نائی ہے کو موچی مراسی ہے جی. سمجھے ہی؟ تو لہٰذا ان میں سے کوئی شے بھی نہیں ہے جو دلالت کرے کس پر، بیتبار وضع کے، بیتبار کہ کوئی نہیں. تو یا مراد کیا ہے، کیڑی وضع؟ تو لہذا اسماء افعال نہ نکلے. آگے پڑھ وخرج عنہ وخرج عنہ الافعال المنسلخۃ عن الزمان نحو وقاد لاقتران معانیها به بحسب اصل الوضع. بس. اور اسی طرح افعال منسلخہ اصل وضع کے اعتبار سے ان کے اندر زمانہ تھا، ان کا معنی زمانے کے ساتھ استعمال وچ انہوں نے ڈانگا ٹھوک کے وچوں باہر کر دیتا نے، پکڑ پکڑ کے لے گئے نے جی انہاں غریبا سچ بولیا تو پھڑ لیا انہوں نے. سنیوں گل اے مطلب بھی. تو لہٰذا اصل وضع کے اعتبار سے یہ کیا ہے، ان کا معنی زمانے کے ساتھ مقترن ہے، لہذا اسم کی تعریف سے نکل گیا. من کرنے کی اجازت ہے. اور مراد عدم اقتران کے ساتھ یہ کہ ہو کون، وہ عدم اقتران باعتبار وضع اول کے پس داخل ہو گئے اسم کی تعریف میں اسماء افعال. کون اسماء افعال داخل ہو گئے، سنیں کی ہو گئے، داخل ہو گئے. اور جتنے آشیا چھڈیا سی او مستعملہ بھئی ارادہ یدفع، نظر آئی
پس فرمایا مراد بے عدم اقتران یہ کہ ہو بیتبار وضع اول کے جس سے پہلے وضع کوئی نہ ہو، پس داخل ہو گئے اس اعتبار سے اسماء افعال کس میں؟ اسم کی تعریف میں۔ لکھیے یہ ساری عبارت یار، اور نکل گئے افعال منسلخہ، جو منسلخہ زمان ہے نا، من ہو اسم کی تعریف سے نکل گئے تو منتفع ہو گیا سوال۔ بہرحال اسماء افعال کا دخول اس میں اس لیے کہ ان کے معانی جو ہیں وہ مقترنہ بأحد الأزمنة الثلاثہ بحسب الوضع ثانی بنے ہیں، نہ کہ اور بہرحال نکلنا افعال منسلخہ کا زمانے سے، جو منسلخہ زمان ہے، یہ تعریف سے کیوں نکلے؟ اس لیے کہ ان کے معنی حالہ جو ہیں وہ بحسب الوضع اول، ان کے معنی کیا ہے؟ مقترن ہے کس کے ساتھ؟ کیونکہ وضع کیے گئے تھے معنی کے لیے جو مقترن اخدلا، صرف استعمال کے اندر وہ زمانے سے خالی ہو گئے۔ منع کر ہوں عجب نہیں سمجھے، پس داخل ہو گئے اسم کی تعریف میں اسماء افعال، اس لیے کہ سارے کے سارے کون یا منقول ہیں مصادر اصلیہ سے برابر ہے، اور نقل جڑی ہے برابر ہے کہ ہو نقل اسماء افعال میں سری جیسے رویدہ، کیونکہ کبھی استعمال ہوتا ہے مصدر بھی، اوے امہلہم رویدہ، یا غیر سری یعنی وَهُوَ الَّذِي لَمْ يُسْتَعْمَلْ مصدراً جیسے ہے ہاتھا، کیونکہ اگرچہ نہیں مستعمل کون مصدر، مگر یہ کہ کوکات کے وزن پر ہے، جو کہ مصدر ہے کوکا کی، اور من ترجمہ کریں دا باجی ہو چوکھا ہو جانا جی، عدم اقتران کے ساتھ یہ ہے کہ وہ چار لینا ترجمہ جامع دا کرنا جرم ہوندا ہے جی تھوڑا کری دے، کا اعتبار وضع اول کے پس داخل ہو گیا اسم کی تعریف میں ہو گئے اسم کی تعریف میں اسماء افعال، اس لیے کہ سارے کے سارے کے سارے یا منقول ہیں منقول ہے مصادر اصلیہ سے برابر ہے کہ ہو وہ نقل ہے ان میں، سری جیسے رویدہ، کیونکہ رویدہ کبھی استعمال ہوتا ہے مصدر بھی مصدر بھی یا ہو نقل غیر سری، یعنی مصدری معنی میں استعمال نہیں ہوا لیکن مصدرہ جیسا ہے جی، جیسے ہے ہاتھا، کیونکہ ہے ہاتھا اگرچہ نہیں مستعمل مصدر، مگر یہ کہ ہے ہاتھا کوکات کے وزن پر ہے جو کہ مصدر کوکا کی۔ چل وہ نکیا چل شابہ۔ عدم اقتران کے ساتھ یہ کہ ہو باعتبار وضع اول کے پاس داخل ہو گیا اسم کی تعریف میں اسماء افعال، اس لیے کہ سارے کے سارے یا منقولہ ہیں مصادر اصلیہ سے برابر ہے، ہو نقل اسماء افعال میں صریح جیسے رویدہ، کیونکہ کبھی مستعمل ہوتا ہے رویدہ مصدر بھی، یا غیر صریح جیسے ہے ہاتھا، کیونکہ اگرچہ نہیں مستعمل مصدر مگر یہ کہ اوقات کے وزن پر ہے، کہ اگرچہ نہیں مستعمل ہے ہاتھا بطور مصدر جی شبہ، مگر یہ کہ اوقات کے وزن پر ہے جو کہ مصدر ہے اوقا کی۔ اب اکھنو تو الا انه يشبه ان يكون في الاصل مصدرا لانه قام دلیل على کون اسماء الافعال منقولہ معنی افعال کی طرف اصل سے، تو یہ اپنے مصدر دی مصدر جیسا ہے جی اگے جی، یا منقول ہیں او پیچھے عطف پا کے ان تو اما منقولہ ان، یا منقول ہیں مصادر سے، وہ مصادر جو تھے اصل میں اصوات جیسے سہن، بے اے سہن جڑا ہے نا اے اصل آواز ہے صح، پھر اس کو نقل کیا مصدر سکوت، پھر اسے نقل کیا بمانا اسکت۔ منع کرو یا منقول ہے مصادر سے، وہ مصادر کے ہیں اصل میں اصوات جیسے صح، یا صح کہہ دیو ٹھیک ہے شابہ جی، یا منقول ہے مصادر سے، وہ مصادر جو ہیں اصل میں اصوات جیسے صح، یا منقول ہیں ظرف سے یا جار مجرور سے جیسے امامہ کا، ہن امام اصل وچ ظرف ہے کی ہے اگے ہونا ظرف ہے، ظرف مکان بعد وچ استعمال ہے کیڑے معنی وچ؟ قدم تقدم، سمجھے نا جی،
زید سے آگے ہو یا زید کو آگے کر، دو میں معنی نے جی. اور علیکہ زیدن، علیکہ کی ہے جار مجرور، اصل کی ہے جار مجرور. سنیں اور اس بمانا الزم الزم جی. یا منقول ہے ظرف سے یا جار مجرور سے، جیسے امامہ کا زیدن اور علیہ کا زیدن. یا منقول ہے ظرف سے یا جار اور مجرور سے، جیسے امامہ کا زیدن اور علیہ کا زیدن. صبر، یا ایک سوال ہی، امامہ کا تو مرکب ہے، علیہ کا بھی. مرکب ہے. سنی گل تو چلتی بھی اسم دی، اسم تو لو کلمے دی قسم ہے، تو کلمہ لفظ مفرد نو آندے نے، مرکب نے جی. تو ان دا جواب ہے امامہ کا دے وچ امام مراد ہے، علیہ کا دے وچ کاف مراد ہے، اے نال جڑے نے صرف جی. سنیں اے شاباش. پس نہیں ہے کسی شے کے لیے ان سے، آج جڑے پچھلے ان پڑھے نے سارے، دلالت ازمنہ ثلاثہ میں سے کسی ایک پر باعتبار وضع اول کے، کہ جو وضع اول ہے ان کی، اس میں یا یہ مصدریں ہیں یا یہ جار مجرور ہیں یا یہ ظرف ہیں. تو جار مجرور ظرف مصدریں ان میں زمانہ ہوتا ہے، اے مطلب ہے منع کر دے. بس نہیں ہے کسی شے کے لیے ان سے دلالت، کسی شے مطلب ہے جڑے چارنی اور منقولہ، ان سے دلالت ازمنہ دلالت کرنی کس پر؟ ازمنہ ثلاثہ میں سے کسی ایک پر باعتبار میں سے کی ہوا ہے یار بیتبار وضع اول کے، منع کرو یار. نہیں ہے کسی شے کے لیے ان سے دلالت کرنی آزمینہ ثلاثہ میں سے ایک پر باعتبار وضع اول کے. تو لہٰذا اسم کی تعریف سے داخل ہو گئے، جامع ہو گئے اور نکل گئے اسم کی تعریف سے افعال منسالخہ عن الزمان، یعنی زمان منسالخہ دے متعلق ہے تے نال بولی دا، یعنی وہ افعال جو خالی ہو گیا کس سے؟ کدو استعمال میں. کیوں نکل جیسے عصا اور قادا، یہ کیوں نکل گئے؟ باوجہ مقترن ہونے ان کے معانی کے، بہی زمانے کے ساتھ، باعتبار اصل وضع کے. شاباش جی. وہ نکل گئے اس سے افعال منسالخہ زمانے سے، پھر زمانے سے زمان، واجہ پورا نا ہے منسالخہ عن الزمان، پورا نا ہے جی. افعال منسالخہ عن الزمان، جیسے اسادہ، یعنی وہ افعال جو خالی ہو گئے زمانے سے، یہ افعال اسم کی تعریف سے نکل گئے. جیسے اسا اور قادا، کیوں نکل گئے؟ باوجہ مقترن ہونے ان کے معانی کے بھی، کے زمانے کے ساتھ، یعنی ازمنہ ثلاثہ میں سے ایک کے ساتھ باعتبار اصل وضع کے. اصل وضع کے. چل وہ نکلے اسم کی تعریف سے افعال منسالخہ عن الزمان جیسے عصا اور قادا باوجہ مقترن ہونے ان کے معنی کے زمانے کے ساتھ باعتبار اصل وضع کے. چلو میں تو کل پڑھا